السلام علیکم جی. آج جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں یہ 300 سالہ پرانی کتاب میں سے میں عمل بتاؤں گا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محبت کا آخری عمل سمجھ کے کریں کہ اس سے آگے رستہ ہی ختم ہے. اس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے کیونکہ یہ منزل تک آپ کو خود جاتا ہے، لازمن پہنچاتا ہے. پرانے عملیات جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ آزمائے جا چکے ہوتے ہیں، تو ان کا اثر جب آزمائش ہو چکی ہوتی ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے، امین کو خاص طور سے پتا ہوتا ہے کہ یہ معمول نہیں ہے. کیونکہ کسی جس نے بھی کیا اس کو فائدہ لازم ملا، تو اسی حساب سے ایسے امداد دیے جاتے ہیں. آج کا عمل جو میں بتاؤں گا اس میں ایک بہن کا تھوڑا سا میں مسئلہ بھی بیان کروں گا، اسے ضرور سنیے گا. بہن اس طرح کہتی ہے کہ میری جو ہے وہ زندگی بڑے مسائل میں چل رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے جب میری شوہر نے مجھے طلاق دی تو میرے اوپر جیسے پریشانیوں کا مزید پہاڑ جیسے چھوٹ گیا ہو. میں اپنے گھر واپس آ گئی، والدین کے ساتھ رہنا شروع کیا. میرے 2 بچے بھی ہیں. یہاں روزانہ بھابھیوں کی باتیں سننا پڑتی. میری والدہ کو اب میری فکر تھی. اسی دوران انہوں نے ایک رشتہ دیکھا اور میرا نکاح ایک دوسرے شخص سے کر دیا. میرا یہ شوہر بہت زیادہ شکیب لائی تھا اور یہ کسی صورت بھی میرے بچوں کو قبول نہ کرنا چاہتا تھا، بلکہ یہ انسان میرے بچوں کو بہت زیادہ سختی سے پیش آتا، مار پیٹ بھی کرتا جو کہ مجھ سے برداشت نہ ہوتا. میں نے اس صورتحال کو دیکھا تو اپنے شوہر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایسا نہ کرے. سارا دن پریشانی میں گزرتا. شام ہوتی تو میرا دوسرا شوہر جو ہے وہ گھر آتا اور میرے ساتھ روزانہ کی روٹین کے مطابق جھگڑا شروع کر دیتا. میرے بچوں کے سوا میرا کوئی ایسا نہ تھا جو مجھے سمجھ پاتا. بات یہی تھے جن کی وجہ سے میں زندہ تھی. انہیں کے لیے اور انہیں کو دیکھ کے میں سب کچھ برداشت کرتا تھی، لیکن کوئی ایسا نہ تھا جس سے میں اپنے دل کی بات کہہ پاتی، اپنا دکھ بیان کر پاتی. پہلے جب میری شادی ہوئی تھی تو اس وقت میری چھوٹی بہن جو ہے وہ بھی غیر شادی شدہ تھی. میں اپنی بہت سی باتیں اس سے کر دیا کرتی تھی، لیکن اب کو بھی شادی کے بعد مجھے چھوڑ کے امریکہ جا چکی تھی. کبھی کبھار فون پہ بات ہو جایا کرتی تھی، لیکن میرے دوسرے شوہر نے میرا فون استعمال کرنے پہ بھی پابندی لگا دی تھی. اب میں کسی سے بھی اپنے دل کی بات نہ کہہ پاتی تھی. ایسی صورتحال جب سے میں گزر رہی تھی، جس سردیوں سے گزر رہی تھی، ایسی کیفیت میں انسان کو کسی نہ کسی ایسے انسان کی بہت ضرورت ہوتی ہے جو اس کے دل کا حال سن سکے اور اسے کم از کم 2 بول کے حوصلہ دے سکے. لیکن میرا کوئی بھی نہ تھا اور نہ کوئی مدد کرنے والا تھا. پھر ایسا ہوا کہ میرے شوہر نے مجھے، جو کہ دوسرا شوہر تھا، اس نے بھی ایک دن جھگڑے کے بعد مجھے طلاق دی. بے حد پریشان. اسی دوران میرے پہلے شوہر نے مجھ سے رابطہ کیا اور وہ دوبارہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن 2 ماہ مجھ سے بات کرنے کے بعد وہ ایک دم سے غائب ہو گیا. اور مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں کہ وہ دوبارہ میری زندگی میں واپس آ جائے. تو بہن کا مسئلہ جس طرح کا تھا اس کے مطابق میں جو عمل بتا رہا ہوں روحانی امداد کی کام میں سے بتاؤں گا انشاءاللہ. ایسے معاملہ جو ہوتے ہیں جہاں پہ ایک شوہر نے چھوڑا دوبارہ آپ چلے گئے، کسی اور کے پاس نکاح ہوا پھر دوبارہ واپس آنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلی بات ہے کہ پہلے کوئی پیدا ہوئی
جس وجہ سے طلاق ہو گئی، شوہر میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، آپ میں ہو سکتی ہے، کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہے. تو ایسے صورتحال میں اگر آپ بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ محبتیں ہوں تو طاقتور عمل ہی کرنا بہتر ہوتا ہے جس کا اثر ختم نہ ہو. تو آج جو میں عمل بتاؤں گا وہ انشاءاللہ تعالی اگر کوئی انسان ایک دفعہ زندگی میں کرتا ہے بلکہ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانے 82 ٹائمز اسے کرنا ہوتا ہے، یعنی 82 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پڑھ کے دوسرے انسان کی تصویر پہ پھونک مارتے جانا ہے. اگر تصویر سامنے نہیں ہے تو اس کا کپڑا ہو اس پہ دم کرتے جانا ہے. شروع میں 11 دفعہ درود پاک پڑھیں، آخر میں بھی پڑھیں. انشاءاللہ جس انسان کے کپڑے پہ یا تصویر پہ یا آیت مبارکہ جو ہے کوئی انسان دم کر دیتا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے وہ انسان آپ کا دربیدہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی آپ سے جھگڑے گا نہیں، کبھی آپ سے سختی سے پیش نہیں آئے گا، ہمیشہ آپ کی بات مان کے چلے گا اور آپ جیسا چاہیں گے ویسا کرے گا. ناجائز مقصد کے لیے خیر نہ کریں، جائز مقصد ہو تو یہ عمل بے حد مفید کثیر ہے. باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پر ضرور دبائیں، اور جمعرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنا نام کمنٹس میں لازماً چھوڑا کریں. تمام بہن بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں تاکہ آنے والی جمعرات کو آپ کا نام خاص دعا میں شامل کریں. یہ جو دعائیں تقدیم بدل دیتی ہیں، صرف اور صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے، تو نام لازماً چھوڑا کریں. باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ نام فرمائے، سب کی نیکی عطا پوری.